بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ باب 2 سبق نمبر 6 جو کہ ہے روزہ، آج ہم پڑھیں گے۔ روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں، جس کے معنی ہے رک جانا، ٹھہر جانا، یعنی کہ انسان جو ہے وہ ایک مہینہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا عطا کیا ہے کہ اس میں وہ خود کو برائیوں سے، گناہوں سے روکے رکھتا ہے، وہ حتیٰ کہ وہ کام جو باقی 11 مہینوں میں حلال ہیں اس سے بھی بندہ مومن فقط اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خود کو روکے رکھتا ہے، یعنی کھانے پینے سے اور دیگر ایسی باتوں سے جو حلال ہیں۔ لیکن رمضان میں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو یہ حکم دیا ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک خود کو جو ہے وہ ان چیزوں سے بھی روکے رکھے گا، تو بندہ مومن فقط صرف اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ روزہ بہت محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا اجر دوں گا، یعنی اللہ تعالیٰ نے، اور ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ میں خود اس کا اجر ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر جو ہے اس کا صلہ، اس کا ثواب جو ہے وہ مخفی رکھا ہے، یعنی چھپا کر رکھا ہے، اس کا ثواب بتایا نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں تو یہ بتا دیا کہ اس کا اجر میں خود ہوں، تو جس کو خود اللہ تعالیٰ مل جائیں گے، تو سوچ یہاں پہ ہم پتہ چلتا ہے کہ روزہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کس قدر محبوب عمل ہے اور اس کی کتنی زیادہ فضیلت اسلام میں آئی ہے، اس کا ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ تدریسی مقاصد میں ہم کیا سیکھیں گے؟ نمبر 1، طلبہ روزے کا مفہوم اور اہمیت بتا سکیں گے، روزے کا مطلب کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ نمبر 2، طلبہ فضائل رمضان اور روزے رکھنے کے فوائد بیان کریں گے، روزے کی فضیلت کے، رمضان کے مہینے کی فضیلت جانیں گے اور اس کے علاوہ روزے کے فوائد معلوم ہوں گے۔ سب مطالعہ کر لیتے ہیں۔ روزے کو عربی زبان میں صوم کہتے ہیں، جس کے معنی ہے ٹھہرنا، رک جانا اور باز آنا وغیرہ۔ اسلامی اصطلاح میں روزے سے مراد صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے، نفسانی خواہشات اور دوسری تمام برائیوں سے دور رہنا ہے۔ اسلام میں روزے کی اہمیت، روزہ ایک اہم عبادت ہے۔ رمضان مبارک کے روزے ہر عاقل اور بالغ مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی فرضیت کا اعلان بڑے واضح الفاظ میں کیا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ، پس جو کوئی اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ وہ پورے مہینے کے روزے رکھے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 185۔ اللہ تعالیٰ کی اس حکم سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بغیر کسی وجہ کے روزہ چھوڑنے والا گنہگار ہے۔ روزے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ روزہ صرف مسلمانوں پر فرض نہیں ہے، بلکہ پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، لیکن ان کے روزے کا عالم، ان کے روزے کا طریقہ جو ہے کوئی اور تھا۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بنو، پرہیزگار یعنی اللہ سے ڈرو، نیکوکار بنو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 183۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں روزے کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ روزہ ایک ایسا عمل ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خالص اپنے لیے مقرر فرمایا ہے۔ حدیث قدسی ہے، ترجمہ، روزہ صرف میرے لیے ہے اور میں یعنی اللہ تعالیٰ ہی اس کی جزا دوں گا۔ ابھی میں نے آپ کو جو حدیث قدسی بتائی تھی، یہ اسی کا ترجمہ ہے۔ حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں، حدیث قدسی سے مراد وہ حدیث ہوتی ہے جس کے الفاظ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہو، لیکن حکم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہو۔ جس طرح ڈال انسان کو دوسرے کے حملے سے محفوظ رکھتی ہے، یعنی آپ نے جنگ میں دیکھا ہوگا نا، ڈال کا استعمال کیا جاتا ہے تھا اس کو بچانے کے لیے، تو اسی طرح روزے کو ڈال قرار دیا ہے۔ جس طرح ڈال انسان کو دوسرے کے حملے سے محفوظ رکھتی ہے، اسی طرح روزہ انسان کو گناہوں سے بچانے والی ڈھال ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، روزہ ایک، ترجمہ، روزہ ایک ڈھال ہے۔ روزہ دار کو بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت اہمیت حاصل ہے۔ ایک موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ روزہ دار کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ روزے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ داروں کے لیے جنت کا ایک دروازہ مخصوص کر رکھا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ترجمہ، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے مہینے کو ہمدردی اور غم خواری کا مہینہ قرار دیا ہے۔ خود بھوکے پیاسے رہ کر روزے داروں کے دل میں معاشرے کے تنگ دست لوگوں کی تکلیف کا احساس پیدا ہوتا ہے اور ان کے اندر دوسروں کی مدد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ رمضان کے فضائل، رمضان بہت فضیلت والا مہینہ ہے۔
اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ رمضان کے مہینے میں ایک ایسی رات ہے جسے لیلۃ القدر یا شب قدر کہتے ہیں۔ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں عبادت کرنے کا ثواب 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ ہے۔ اس رات میں فرشتے اللہ کی خصوصی رحمتوں کے ساتھ اترتے ہیں۔ شب قدر طلوع آفتاب تک امن اور سلامتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں صرف اس رات کو اپنے بندوں کو عطا کیا، اور یہ رات بھی جو ہے رمضان کے مہینے کی اہمیت کو واضح کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی رات دے دی کہ جس میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی افضل ہے۔ روزے رکھنے کے فوائد۔ روزہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کا درس دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کا جو ہے وہ روزہ درس اس طریقے سے دیتا ہے کہ انسان جو ہے وہ حلال چیزوں سے بھی خود کو بچا کر رکھتا ہے، صرف فقط اپنے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ تو ایک طرح سے وہ کیا کر رہا ہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو مد نظر رکھ رہا ہے۔ تو اس طرح سے روزہ جو ہے وہ اطاعت کا بھی درس دیتا ہے، انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے، انسان میں نظم و ضبط اور احساس ذمہ داری پیدا کرتا ہے۔ روزہ کس طریقے سے احساس ذمہ داری پیدا کرتا ہے، نظم و ضبط اس طریقے سے کہ انسان کو جو ہے وقت کی پابندی کا اس احساس ہوتا ہے، وقت کی پابندی کی انسان کو عادت ہو جاتی ہے۔ احساس ذمہ داری اس کو یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، اللہ کے حکم کا پابند ہے، اور جس طریقے سے وہ رمضان میں خود کو گناہوں سے روکے رکھتا ہے، وہ باقی 11 مہینوں میں بھی خود کو گناہوں سے بچا سکتا ہے۔ اس چیز کا اس کو احساس ہوتا ہے۔ غریبوں اور ناداروں سے ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ نادار، کمزور لوگ، غریب لوگ جن کے پاس کچھ نہیں ہے، اور ان لوگوں کے جو ہے ان سے ہمدردی انسان کو پیدا ہوتی ہے۔ جب وہ خود بھوک اور پیاس کے عالم میں ہوتا ہے تو اس کو دوسروں کی بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے۔ روزے سے انسان کے اندر صبر و استقامت کی صفات پیدا ہوتی ہیں۔ استقامت، ڈٹے رہنا، ایک چیز پر جم جانا، ثابت قدم رہنا۔ روزے سے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ روزے سے ضبط نفس کی تربیت ملتی ہے۔ ضبط نفس یعنی خود اپنے نفس پر قابو کرنے کی۔ اب انسان جو جن چیزوں سے نہیں بچ سکتا پورے باقی 11 مہینوں میں، رمضان میں جو ہے انسان اپنے نفس پر ان کے حوالے سے بھی قابو کر لیتا ہے، خود کو گناہوں سے بچاتا ہے، حتیٰ کہ کھانے پینے سے بھی خود کو روکے رکھتا ہے، دیکھتا ہے اپنے نفس کو قابو کرنا سیکھ لیتا ہے۔ ضبط نفس کا مطلب ہے اپنے نفس کو روک کے رکھنا، برائیوں سے، بری باتوں سے۔ تو انسان کو روزہ جو ہے وہ ضبط نفس کی بھی تربیت دیتا ہے۔ مشقی سوالات کی طرف آ جائیے۔ مشقی سوال نمبر 1 ہے، درج ذیل سوالات کے جوابات بتائیے۔ نمبر 1، روزہ سے کیا مراد ہے؟ روزے کی اہمیت لکھیے۔ صفحہ نمبر 31 پر آ جائیں، یہاں سے اس کا جواب لگائیے۔ روزے کو عربی زبان میں صوم کہتے ہیں، یہاں سے لے کر اور دوسری تمام برائیوں سے دور رہنا ہے، یہاں تک اس کا جواب لگا لیجیے۔ صفحہ نمبر 32 پر آ جائیے، باقی سوال نمبر 1 کا جواب یہاں سے لگائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں روزے کو بہت اہمیت حاصل ہے، یہاں سے لے کر دروازے سے صرف روزے دار داخل ہوں گے، یہاں تک سوال نمبر 1 کا جواب لگا لیجیے۔ پیارے وہ جو سوال نمبر 1 ہمارے آج کے سبق میں شامل ہیں، آپ نے اس کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لینا ہے۔ اللہ حافظ۔